والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. انتہائی قابل احترام سامعین محترم، غالباً دعا کے لیے 1 بجے کا وقت مقرر تھا اور اب 1:30 بجا جاتا ہے، خاصی تاخیر ہو گئی ہے. کسی تفصیلی گفتگو کا اب وقت نہیں رہا. میں 2-3 باتیں 2-4 منٹوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج کی جو یہ تقریب سرکار علیہ السلام کی اس میں گرامی نامی سے منسوب ہے، اس کی غرض و غایت پوری ہو جائے. حضرات انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت میں سے صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، نمونہ کامل. نوع انسانی کو مخاطب کر کے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص اگر رہنمائی چاہتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں اس کے لیے رہنمائی کا مکمل سامان ہو. ہم وہ خوش قسمت امت ہیں، ہم وہ بیدار بخت امت ہیں کہ جس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل سراپا، مکمل نمونہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا. یہ امت محمدیہ تھا. اعجاز ہے اور اعزاز ہے اور انفرادیت ہے، یہ کسی اور قوم کو میسر نہیں. میں چھوٹی سی بات سے اپنی بات کا اعلان کرتا ہوں. اس وقت عددی اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے. اس وقت دنیا میں تعداد میں عیسائی سب سے زیادہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی طرح ایمان رکھتے ہیں ان کی رسالت میں جس طرح محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ انبیاء میں فضیلت کے معیار اسی خالق کائنات نے مقرر فرمائے. حضرات محترم، عددی اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے، حاکمیت کے اعتبار سے عیسائیت اس وقت دنیا پر چھائی ہوئی ہے. وہ اپنا ورلڈ آرڈر ہے دنیا پر مسلط کیے ہوئے.
لیکن میں جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، عیسائیت کا کوئی بڑے سے بڑا مبلغ، بڑا پادری، بہت بڑا ریسرچر، ان کا بہت بڑا عالم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آؤ ساری دنیا والے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں، نہیں کہہ سکتا، ضرورت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جملہ احوال، ان کی زندگی کے سارے قواعد، ان کی صبح شامیں، ان کی خلوت اور جلوت محفوظ ہی نہیں ہے۔ اقوال بعض موجود ہیں، لیکن اس کی عملی تصویر ہمارے سامنے نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بہت خوبصورت قول ہے کہ اگر کوئی آپ کے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو آپ بائیں گال اپنے سامنے رکھیں۔ بڑا خوبصورت تھیوری ہے، اصول ہے، اور انتہائی خوبصورت اصول ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں سے کوئی عیسائی بہت بڑا محقق کوئی ایک ایسا واقعہ پیش نہیں کر سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے تھپڑ مارا اور دوسرا گال سامنے رکھ دیا۔ عین ممکن ہے یہ واقعہ ہوا ہو، مجھے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ محفوظ نہیں ہے، کوئی پیش نہیں کر سکتا، پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک بات بڑی واضح ہے، اور اگر آپ اس بات پر غور فرمائیں تو میری ساری گفتگو کی تہ تک پہنچ جائیں گے آپ۔ اگر کوئی عیسائی جرأت کر کے یہ دعویٰ کر دے کہ آؤ ساری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو، تو یہ دنیا ایک نسل، دو نسل، تین نسل کے بعد ختم ہو جائے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں یہ ختم ہو جائے۔ اگر ساری دنیا حضرت عیسیٰ کی پیروی کرے علیہ السلام تو دنیا ختم ہو جائے۔ وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں فرمائی، آپ نے تو شادی نہیں کی نا، تو پھر ان کے ہر پیروکار کو چاہیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے اور شادی نہ کرے۔ تو جب ساری دنیا شادی نہیں کرے گی تو یہ نوع انسانی کب تک چلے گی؟ ایک نسل، دو نسل، تین نسل۔ لیکن اے محمد عربی کے غلاموں، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے، یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا، ہمارا ان پڑھ پورے مجمع میں کھڑے ہو کر، دوستوں میں کھڑے ہو کر، دشمنوں میں کھڑے ہو کر اعلان کر سکتا ہے کہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہو، آؤ میرے نبی کا اسوہ موجود ہے۔ اور میرے نبی نے صرف تھیوری نہیں دی ہے، اصول اور ضابطہ نہیں دیا ہے، آؤ میرے نبی کی تھیوری کو قرآن کے اوراد پر پڑھو اور میرے نبی کے عمل کو مکے اور مدینے کی گلیوں میں دیکھو۔ میرے محبوب کی صبح، میرے محبوب کی شامیں، میرے محبوب کی خلوت، میرے محبوب کی جلوت، وہ سب کی سب ایک کھلی کتاب کی مانند دنیا کے سامنے موجود ہے۔ یہ واحد پیغمبر جو پوری دنیا کو للکار کے کہہ رہے ہیں کہ میری نبوت پہ شک کرنے والوں، تم میری زندگی میں کوئی عیب تو نکال کے دکھاؤ۔ میں نے بچپن تمہارے سامنے گزارا، لڑکپن تمہارے سامنے گزارا، جوانی کی حدود کو تمہارے سامنے چھوا، میری زندگی کی 40 بہاریں تمہارے سامنے ہیں،
وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہے تو ذرا غور کر کے میری زندگی کی طرف انگلی اٹھا کے آپ کو خوش قسمت، میں وہ خوش قسمت امت ہوں کہ جس کے پیغمبر کو اپنوں نے ہی نہیں دشمنوں نے بھی بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا اے محمد آپ سے بڑھ کے صادق کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے حبیب کوئی۔ ایک اصول ہے کہ الفضل ما شہدت به الآداب، فضل وہ ہوتا ہے، شان وہ ہوتی ہے جس شان کو، جس فضل کو اپنے نہیں بیگانے بھی تسلیم۔ یہ صادق اور امین کہنے والا ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، علی نہیں، یہ صادق اور امین کہنے والے ابو لہب ہیں، یہ صادق اور امین کہنے والے ابو جہل ہیں۔ میرے محبوب آقا علیہ السلام کی زندگی مومنوں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم سرکار سے محبت تو کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سرکار کے کہے پر عمل نہیں کرتے۔ جس دن ہمارے جذبات محبت نے عمل کی صورت اختیار کر لی، پھر عظمت رفتار شوکت پارینہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کے قدم ٹوٹے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری خاندانی زندگی ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، فرد کی زندگی ہو یا معاشرے کی کیفیت ہو، اس رنگ میں ڈال جائے جس رنگ میں ڈالنے کے لیے، جس صبغت اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جس دن ہم دل و جان سے محمد عربی کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے تیار ہو گئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہی دور آئے گا جو قرن اول میں آیا تھا، جس نے کیسر و کسریٰ کی عظمت اور شان کو پیوند خاک کر دیا تھا۔ لیکن آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے، آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خدا کی قسم عددی اعتبار سے ہم مضبوط ہیں، ہم تو ایٹمی قوت ہے، ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے، ہمارے پاس قوت تعداد موجود ہے، لیکن ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اس در سے نظر آ رہے ہیں جس در کے ساتھ ہماری عظمتوں کی رسی بندھی ہوئی ہے۔ آؤ آج کی اس نشست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کسی سے نہیں، اپنے ضمیر سے عہد کر کے اٹھے، اپنے دل سے عہد کر کے اٹھے، اپنے دل میں اس یقین کو لے کر اٹھے کہ آج کے بعد زندگی کا جو فیصلہ کریں گے کسی سے نہیں پوچھیں گے، اللہ کے رسول سے پوچھ کے کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے، آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ ضرورت محسوس کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، میرے گھر میں خوشی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے گھر میں غمی ہے کیا کرنا چاہیے، میں دوستوں میں بیٹھا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں دشمنوں میں بیٹھا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں دکاندار ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں معلم ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں حاکم ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں محکوم ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ نبی وہ اسوہ حسنہ لے کے آیا ہے، وہ نمونہ کامل لے کے آیا ہے کہ زندگی کی جس جہت میں بھی جناب مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی جولی پھیلاؤ گے، جولی بھر کے باہر گے۔ اللہ رب العالمین مجھے ہم سب کو عمل ہادی بن گئے
وہ کیا نظر تھی جس نے منظور کو مسیحا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.